الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستو، بھائیو، عزیزو، ہمارے اس چینل سے انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی بہترین انداز میں تلاوت سنیں گے. اس میں آپ مسائل بھی سنیں گے، زندگی کی ضروری مسائل، روزمرہ کے مسائل وقتاً فوقتاً ہم بیان کریں گے. اسی طرح خوابوں کی تعبیروں کے بارے میں ہم بتائیں گے. خواب کی تعبیر جو بھی ساتھی پوچھ لے اس کی تعبیر ہم نکالیں گے. اچھا، خواب کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کچھ باتیں کی تھی کہ خواب اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اچھا اور برا خواب کے بارے میں حدیث ہے. وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ من اللہ. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے. والحلم من الشیطان، اور برا خواب شیطان کی طرف سے. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھی جس سے وہ خوش ہو تو چاہے کہ اس خواب کو صرف اس شخص کے سامنے بیان کرے جس کو وہ دوست و ہمدرد سمجھتا ہو، جیسے علماء و صلحاء، اقرباء. اسی طرح اس خواب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی حمد و تعریف کرے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں اسی طرح نقل ہے. اور جب ایسا خواب دیکھے وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو چاہیے کہ اس خواب کی برائی اور شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور شیطان کی دور کرنے کے مقصد سے 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک لے. اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، خواہ وہ دوست ہو یا دشمن ہو، اس لیے وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کسی کو بیان نہ کرے تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. دوسری حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى احدکم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھی جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار تھوک لے اور 3 بار شیطان سے اللہ سے شیطان کی پناہ مانگی اور اپنے کروٹ کو تبدیل کر دے جس پر وہ خواب دیکھنے کے وقت سویا ہوا تھا. تو اسی طرح یہ تو بری خواب، ڈراونا خواب، شیطانی خواب کا عمل ہے، سنت طریقہ ہے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اس کو کرنا چاہیے. اچھا بھائی، ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ خواب میں چاند دیکھنا، اس کی کیا دلیل، کیا تعبیر ہوگی؟ چاند کے بارے میں معبرین فرما رہے ہیں کہ اس کی 17 درجات ہیں. فرماتے ہیں کہ خواب میں چاند بادشاہ کا وزیر ہے. اگر دیکھی کس نے چاند پکڑا ہے، اس کو اپنی ملکیت میں دیکھا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب ہوگا یا وزیر بنے گا. اور اگر دیکھی کہ چاند کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، دلیل ہے کہ وزیر سے جھگڑے گا.
اگر دیکھے کہ چاند کی جگہ پر مقیم ہوا، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر دیکھے کہ اس نے چاند کا نور لیا ہے، دلیل ہے کہ وزارت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے آسمان کا چاند پکڑا ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جاتی ہے کہ غموں سے نجات پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ چاند اپنی جگہ پر نہیں، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر کسی کام کے باعث اس کا محتاج ہوگا۔ اسی طرح ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چاند خواب میں، خاص کر اگر چودی چاند کا ہے تو بادشاہ کو دیکھنا ہے۔ اگر دیکھے کہ چاند کی 2 ٹکڑے ہو گئی، دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر ہلاک ہوگا۔ اگر دیکھے کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، دلیل ہے کہ لوگ اس پر فریاد کریں گے اور اپنا انصاف اس سے چاہیں گے، اور وہ شخص ولایت پائے گا، بادشاہت پائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ 2 چاند آپس میں لڑتے ہیں، دلیل ہے کہ 2 بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے۔ اور اگر دیکھیں کہ ایک ان میں سے گر کر مر گیا، دلیل ہے کہ ان 2 بادشاہوں میں سے ایک مرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر دیکھیں کہ چاند اس کے ہاتھ یا گود میں پکڑا ہوا ہے، دلیل ہے کہ یہ نکاح کرے گا، شادی کرے گا۔ اور اگر پہلی چاند 2 ٹکڑے ہے، پہلی چاند اس کی گود میں گر گئی تو عورت اسی کی نسب سے ہوگی یا اسی کی نسب سے کم درجہ کی ہوگی۔ اور اگر چاند آدھا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کا اصل اچھی نسب کا ہوگا۔ اور اگر چودی کا چاند ہے، دلیل ہے کہ وہ عورت اصل اور نسب میں اس سے بہتر ہوگی۔ اگر یہ خواب عورت دیکھی، دلیل ہے کہ اس صفت کا شوہر اس کو ملے گی۔ اگر دیکھیں کہ چاند پاکیزہ اور روشن ہے اور اس کے گھر میں آ کر اترا ہے، دلیل ہے کہ اس گھر میں عورت کرے گا اور اس سے منفعت پائے گا۔ اگر دیکھیں کہ کسی چیز نے چاند کو ڈانفا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر تبدیل ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ چاند کو گرہن لگا ہے، دلیل ہے کہ وزیر کا حال بد ہوگا، وہ معزول ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر اپنی جگہ پر چودی کا چاند روشن دیکھے اور اس کا نور اس کے گھر کے مقابلہ میں گھر کے سامنے چمکتا ہے، دلیل ہے کہ اس گھر والے بادشاہ یا وزیر سے خیر و منفعت دیکھیں گے، بادشاہ وزیر سے اس کو خیر و منفعت ملے گا۔ اگر چودی کی چاند کو تاریک دیکھے، دلیل ہے کہ اس کو رنج اور نفرت حاصل ہوگی۔ تو بھائی پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ اگر اسی طرح خواب برا خواب بندہ دیکھی تو وہ کس کو بیان نہ کرے نور۔ اگر چاند اسی طرح دیکھے کہ وہ بے نور ہے، تاریک ہے، روشن نہیں ہے، تو اس کا دلیل اچھی نہیں ہے، تعبیر اچھی نہیں ہوتی، تو یہ کسی کو بیان نہیں کرنا۔ اسی طرح چاند کا دیکھنا گھر میں بچہ پیدا ہونے کا بھی بشارت ہے۔ اگر دیکھیں کہ چاند اپنی جگہ سے نکلا ہے، دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزن آئے گا یا اس کو کوئی مشکل کام پڑے گا کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی خواب میں چاند کو دیکھی، دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی حال لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر چاند کا نور زیادہ دیکھی، دلیل ہے کہ اس لڑکے کی زندگی لمبی ہوگی۔ اور اگر چودویں کا چاند ہے، دلیل ہے کہ اس کی عمر درمیانی درجے کی ہوگی۔ اور اگر چاند نقصان میں دیکھی، دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں مشغول ہوگا۔ تو اسی طرح اگر یہ خواب کوئی بادشاہ مقرب، بادشاہ کی وزیر وغیرہ یہ دیکھی، دلیل ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا۔ اور اگر دیکھی کہ اس نے چاند اور سورج اور تمام ستاروں کو پکڑا ہے اور سب ہی پکڑا ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب ہلاک ہوگا۔
تو یہ چاند دیکھنے کی تعبیر مختلف کیفیات سے ہوتی ہے۔ اس طرح محترم دوستو، اگر ہمارا چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو خوابوں کی تعبیر اور ضروری مسائل، دینی مسائل، اصلاحی باتیں اور قرآن مجید کی مشق، تجوید بہترین انداز سے آپ کی دل منور ہوں گے۔ والسلام۔